نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آداب المصاب جن کے اوپر کے تکوینی کوئی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ تکلیف آ جائے یا تشریح جو اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے تو یہ بھی وہ صبر کی اعلیٰ قسم ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں آتی ہیں ادب سے، الدین کل ادب آتے ہیں، اور اس میں جس کو ہمارے حضرت ہردوئی اکثر فرمایا کرتے تھے جس کو بھی جو کچھ ملا ہے ملے گا وہ ادب ہی سے ملا ہے، اور ادب کرنے سے ہی اس کو مقام حاصل ہو۔ با ادب با نصیب ہے، بے ادب بے نصیب۔ اس سے جو ہے وہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اگر علم کے، اور یہاں تک کہ ہمارے حضرت ہردوئی تو فرماتے تھے کہ کتاب کے اوپر قلم رکھ دینے سے یا چشمہ رکھ دینے سے علم کی ہیبت دل سے نکل جاتی۔ تو ادب ہی بنیاد ہے، اور ادب کے معاملے میں بہت ہم پستی میں جا رہے دن بدن۔ حضرت کہہ رہے کتابیں ختم کر لینے کا نام علم نہیں ہے، ہرگز نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو جاہل قرار نہ دیتے، اور ان کے لیے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، کہ وہ گدھے کی مانند ہیں، یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو تورات کے علم رکھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، ایسے ہے جیسے گدھے کے سر پر بوجھ لادا جائے۔ اب بہت پریشان کن حالات ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن، یہ تو کتابوں کے بارے میں حضرت فرماتے تھے کہ اگر اس کے اوپر قلم یا چشمہ رکھا جائے تو علم کی ہیبت نکل جاتی ہے، یعنی وہ نور حاصل نہیں ہوتا جس نور سے دوسرا ہم اکثر اس کے قول کابرین سے نقل کرتے، لیس العلم بکثرت روایہ او مکان، کہ یہ نہیں ہے کہ بس پڑھنے کا یا لکھنے کا ڈھنگ آ گیا، یہ علم نہیں ہے، بل نور، یہ جو ہے نور ہے اللہ سبحانہ سے، یکسب فی القلب، دل کے اندر قرار پاتا ہے، اور یمیز بین الحق والباطل، عارف الحق، جس سے حق کی پہچان ہو جاتی ہے اور حق و باطل میں تمیز آتی ہے، اور یہ آتی ہے اہل اللہ کی صحبت اور ادب سے، اس کے بغیر نہیں آتی۔ اب دن بہ دن ہم اتنے پستی میں چلے گئے ہیں کہ قرآن کو اب زمین پہ رکھا جا رہا ہے، پاؤں جہاں پڑے، حضرت فرماتے تھے وہاں قرآن نہ پڑھے، جہاں سرینے پڑے ہیں جو انسان کا سب سے ادنا حصہ ہے جسم کا، وہاں قرآن نہ پڑھے جی۔ اب اٹھا کے کرسی پہ جس پہ بیٹھے ہوتے اسی پہ مقعد والی جگہ پہ قرآن رکھ دیتے۔ دوسرے یہاں سے ایک بڑی تکلیف دہ صورت ہے، پہلے ہمارے بزرگوں میں تو قرآن ہوتا تھا، اس کا جو ہے چولا یا لباس ہوتا تھا، دونوں طرف سے جو ہے کپڑے سے بنایا جاتا تھا جلد کے اوپر، پھر جزدان ہوتا تھا، اس کے اندر اس کو بند کر کے، پھر اس کے ساتھ وہ ہوتا تھا غلاف ہوتا تھا، اور بڑے ادب سے اس کو اوپر رکھا جاتا تھا، اور خود اگر چارپائی پہ ہوتے تھے تو پینتی کی طرف بیٹھتے تھے، سر کی طرف تکیہ رکھ کے، پھر اس کے اوپر چادر رکھ کے پھر کھول کے پڑھا جاتا تھا۔ اب تو انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کھلا ہوا ہے اور اسی کے اوپر موبائل پہ رکھ دیتی جس پہ گھنٹی بھی بج رہی ہوتی ہے، انتہائی پریشان کن ہے، اور اس لیے وہ ان چیزوں کا نور
یہی حال اب جو جتنی عظمت والی چیز ہوتی ہے اس کے لباس ہوتے ہیں. کعبے کے اوپر غلاف ہے، سمجھ آئے گی نا. اور اس طرح قرآن کے اوپر جو ہے لباس یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو دوبارہ ہم اپنے اس میں لائیں گھروں میں، اور جہاں جہاں قرآن ہے بے لباس قرآنوں کو لباس پہنائے. پرانے ہمارے بزرگوں میں منت ماننا یہ ثابت ہے جی کہ کوئی حاجت ہو تو کوئی منت مان لی جائے روزے رکھنے کی یا نماز پڑھنے کی یا کچھ مالی صدقہ دینے کی. تو یہ شریعت کے حکم میں سے ایک حکم ہے، اللہ پاک پھر حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں. تو پرانے بزرگوں میں غلاف چڑھانے کی بھی ایک عادت ہوتی تھی کہ مان لو. اور اب تو چونکہ مارکیٹ میں نہیں ہے تو اس کی قیمت تو بہت بڑھ گئی ہے کہ جو حاجت مند ہیں، جن کی کوئی حاجتیں ہیں بچوں کے تعلق سے یا شادی بیاہ کے تعلق سے یا کام کاروبار کے تعلق سے، جہاں وہ دوسری منت مانتے یہ بھی مان لے کہ میں قرآن پہ لباس چڑھاؤں گا، اس کے جو ہے جزدان اور اس کی. اور اسی طرح نیچے رکھ کے قرآن کی اب یہ ہو گئی ہے، وہ جو اس کے اپنی رائل ہوتے تھے یا جس کے اوپر رکھ کے اس کو وہ ہوتا تھا. دوبارہ رواج دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جن علاقوں سے یہ چیز ہٹ گئی ہے. اسی طرح اگر کوئی کرسی پہ رکھنا جاتا ہے یا ہے، حضرت فرمایا کرتے حضرت ہردوئی کے ممبر کے اوپر لوگ رکھتے تھے جہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. غلط ہے. اگر وہ اس رائل میں ہے اس کی اپنی کرسی پہ تب تو ٹھیک ہے. اب جدید اس میں ہم دوستوں کہتے ہیں جو یہاں کرسیوں کی بھی بھرمار ہو گئی ہے، اور اسی سے اٹھ کے پھر اس کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں کہ یا تو چھوٹے رومال جیسے ہوتے تھے جیب میں وہ لائے، وہ پہلے اس کرسی پہ بچھا دیا کرے پھر اوپر قرآن رکھے، یا اس طرح کوئی صاف چیز ہے، آج کل ٹیشو پیپر صاف ہوتے وہ بھی پہلے رکھ کے پھر اوپر قرآن رکھے. اسی طرح جو صاف آج کل کیسے ہیں یا جو شاپر کہتے ہیں صاف ہے، تو کوئی چیز صاف پہلے نیچے رکھے اور پھر اس کے اوپر قرآن رکھے. اسی طرح اب بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا ادب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، کتابوں کا ادب ہے. آلت العلم حضرت کاغذوں کا بھی ادب فرماتے تھے، عام کاغذ جو ہے یا قلم کا، تو یہ ساری چیزیں ادب ہے. با ادب با نصیب. فرماتے کہ افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ادب نہیں رہا، اور اس کا مظہر مساجد میں اور خاص طور مسجد الحرام میں ہونا چاہیے، ہوتا تھا بڑوں میں. اب تو بے ادبی کا زمانہ ہے جی کہ چاروں طرف سے جیسے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. مساجد کا ادب اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات اقدس کا ادب تھا کہ وہ ساری دنیا کے حاکموں کے خالق حاکم الحاکمین ہیں. تو اس کی دربار میں جب کوئی جاتا ہے تو دو غرضوں سے جاتا ہے. ایک تو اپنی عرضی لے کے جاتا ہے کہ جو محتاجی ہے، جو ضرورت ہے وہ، اور اس کے لیے فقیر بن کے جاؤ، چیئرمین بن کے نہ جاؤ. سمجھ آئے گی. فقیری کے اظہار دو زانوں یا چار زانوں بیٹھ سے کہ خیر القرون میں یہ کرسیوں کا وہ نہیں تھا، یہ بے ادبی کی نئی شکل آ گئی ہے. اور اسی طرح اب تو اس سے ہٹ کے صوفوں کی آ گئی ہے کہ صوفہ نما کرسی لاتے ہیں، پھر دوسری کرسی ٹانگوں کے کہتے ہیں، نیچے قرآن کی الماری ہوتی ہے اور ٹانگیں دوسری کرسی کے اوپر اور قرآن اس سے نیچے ہوتے ہیں. یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی وہ جو ادب ہونے اس کے خلاف ہے. ہمارے امام شافعی صاحب انہوں تو فرماتے تھے کہ جو جان بوجھ کے کعبہ کو جو مسجد حرام میں ہو پیٹ کر کے بیٹھتے ہیں تو ان کی دینی بصیرت ختم ہو جائے گی.
پرانے بزرگوں میں الٹے پاؤں نکلنے کا رواج ہوتا تھا. یہ سب اللہ کی ذات اقدس کے ادب کے ساتھ جڑے. اللہ ہمیں باادب بنائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.